میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ اتباع رسول ہے۔ آج ہر بندے نے اسلام کے ایک دو احکام پہ عمل کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں پورے دین کے اوپر چل رہا ہوں، پورا دیندار ہوں۔ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا میں بالکل صحیح ہوں جی، جہاں لگا ہوا ہوں بالکل ٹھیک ہوں اور میں پورے دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حق تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جہاں سے میرا محبوب تمہیں روک دے وہاں سے رک جاؤ، تو پھر تم پورے دیندار بنو گے۔ تو اسی کا خلاصہ حضرات علماء کرام نے یہی بتایا کہ دین نام حضور کی اتباع کا ہے۔ بس اگر حضور کی اتباع ہے تو دین ہے، اور اگر حضور کی اتباع نہیں ہے، اپنی من مرضی ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے معمولات کو پورا کرنے کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے شوق پورا کرنے کا نام اس کو دین رکھا ہوا ہے، اور کسی نے اپنی عادت کو پورا کرنے کا نام دین رکھا ہوا ہے۔ اپنے اپنے شوق پورے کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو فجر کے وقت ایک دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، آج فجر کی نماز میں نہیں تھا۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو اس لیے اس کی ابھی ذرا آنکھ لگی ہے، تو میں نے اس کو اٹھایا نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر تھا کہ فجر کی نماز وہ باجماعت پڑھتا۔ ساری رات نوافل پڑھنا یہ اس کا اپنا شوق ہے، اور فجر کی نماز اس کے ٹائم پہ پڑھنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو دین نام ہے اتباع کا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہے کہ ہم سے حضور کی اتباع چھوٹ گئی۔ دنیاوی وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، پہلے مسلمانوں کے پاس کہاں اتنے وسائل تھے، ایٹم بم مسلمانوں کے پاس ہے، اتنی بڑی بڑی افواج ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے حضور کی اتباع چھوٹ گئی، اور ہر بندے نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ بس وہ اپنے شوق پورے کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس میں دین پہ چل رہا ہوں۔ اور میرے محترم سامعین، بعضوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے، باجی ہم نے اتنا ذکر کرنا ہے۔ بھئی ذکر کرنا تو ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نہ وہ سود چھوڑیں گے، نہ وہ ملاوٹ چھوڑیں گے، نہ غلط بیانی چھوڑیں گے، نہ وہ حرام چھوڑیں گے۔ اللہ کے محبوب نے جہاں جہاں سے روکا ہے نہ وہاں سے رکیں گے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے نہ وہ کریں گے۔ بس اپنے چند شوق جو خود ہی انہوں نے گڑھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی۔ میرے محترم سامعین، آج بھی بہت سارے لوگ صرف اپنے شوق پورا کر رہے ہیں، اپنی رسمیں پوری کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے اندر جو رسومات ہیں، خرافات ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں۔ اب کوئی سمجھائے تو آگے سے کہتے
جی آپ جو ہیں مانتے نہیں ہیں، حرج کیا ہے اس میں، ہم نے کون سا غلط کر دیا ہے؟ یہی غلط ہوا ہے کہ ہم نے حضور کی اتباع چھوڑ دی۔ ایک جگہ پہ ہم گئے تو وہاں پر ایصال ثواب کے لیے نعت خوانی رکھی ہوئی تھی، تو میں بھی وہاں گیا، بیان تھا۔ میں نے کہا پہلے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ بڑی تبدیلی آئی ہے کہ اب ایصال ثواب کے لیے نعت خوانی ہے۔ کیوں جی؟ اب کوئی بات کرے تو کہیں گے دیکھو جی یہ تو حضور کو نہیں مانتے، یہ حضور کی شان کو نہیں مانتے۔ بھئی اس بات سے کیا تعلق ہے؟ بات تو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مسلمان کے لیے ایک حدیث میں ہے 70,000 مرتبہ اور ایک میں ہے 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کر دیا جائے، حق تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ کلمہ شریف پڑھ کر بخشیں اس کو، قرآن پاک پڑھ کر آپ بخشیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے نکالا ہے یہ کہاں سے آ گیا بھئی؟ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ دیکھو ہمیں تو پیسے ملیں گے، بیان کرائیں گے لوگ، نعت خوانی ہوگی جی، مولوی صاحب کو بیان بھی، بھئی ٹھیک ہے ہمیں تو پیسے بھی ملیں گے، اچھی روٹی بھی ملے گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پہ حقیقت رہے گی۔ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، کلمہ شریف کا ثواب پہنچتا ہے، اور یہ جو ہم نے اپنا ایک شوق پورا کر لیا، اب اس میں چونکہ بڑی بلے بلے ہے، بڑی بڑی فلیکسیں، بڑے بڑے اشتہارات، اور پھر جناب بڑا مجمع، اور پھر لوگوں کی واہ واہ، واہ جی واہ، حاجی صاحب نے بہت بڑی نعت خوانی کروائی، مولوی صاحب آئے انہوں نے بھی بڑی زبردست تقریر کی، بڑی بڑی جناب نعتیں ہوئیں، تو مرنے والا تو بیچارہ رہ گیا نا، کلمے کے ثواب سے بھی محروم اور قرآن کے ثواب سے بھی محروم۔ کیوں جی بات سمجھ آئی؟ اب فتویٰ تو یہی لگے گا مولوی صاحب نعت خوانی کے خلاف ہیں۔ تو میں تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے شوق پورے کرنے کا نام دین رکھ لیا۔ اب کسی کو شوق اٹھا جی اس نے ہر سال عمرے پہ جانا ہے، بھئی عمرہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، باقی ساری زندگی نفل ہے۔ اچھا میں اب ان سے سوال کرتا ہوں کہ سنت آپ نے پوری کر لی ہیں جی، آپ کے عزیز و اقارب میں کتنی بچیاں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی کے باقی سارے انتظامات مکمل ہیں، اخراجات نہیں ہیں ان کے پاس ہیں جی، ان کو جو سادگی کا درس دے رہے ہو تو یہ درس اپنے اوپر استعمال کر لیں، اور ہر سال اپنا شوق پورا کرنے کی بجائے کسی نہ کسی ایک غریب بچی کا جہیز بنا دیں اور اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ ایک عمرہ نہیں، ہزاروں عمروں سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا، لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، بلے بلے نہیں ہوگی بھائی، یہ بات ہے، مگر آخرت میں بڑی بلے بلے ہوگی، وہاں پہ بڑی شابش ملے گی، کیونکہ مقصود تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا، عمرے سے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، حج سے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور کسی غریب کی مدد کر کے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا مولا آپ تو پاک ہیں کھانے سے، ہیں جی آپ تو بے نیاز ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو میری مخلوق بھوکی تھی اگر تو ان کو کھلاتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پروردگار کو کھلایا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندے کہیں گے مولا آپ تو پاک ہیں کھانے سے پینے سے ان چیزوں سے۔ تو فرمایا یہ جو میری مخلوق پیاسی تھی اگر تو ان کو پلاتا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے پروردگار کو پلایا ہے۔ تو اب ہمارا شوق تو یہ بنا ہوا ہے، سال کے بعد نعت خوانی کروا دیں گے، بڑا جلسہ کروا دیں گے، بڑی جناب دیگیں پک جائیں گی، بہت کچھ ہو جائے گا۔ اگر انہی سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے محلے میں یہ غریب ہے فلاں، بات جی کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی، اب چونکہ اس میں نام نہیں ہے، اب اس میں کوئی فلیکس نہیں لگے گی، اب اس میں کوئی واہ واہ نہیں کرے گا، تو اس لیے ہم نے اپنے شوق پورے کرنے کا نام دین رکھ لیا۔ کیوں جی ایسے ہے یہ؟ اللہ اکبر۔